شکیل بن حنیف کا فتنہ اس وقت بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ امت کے قداور علماء اس بارے میں بہت متفکر ہیں کہ کس طرح اس فتنے کا مقابلہ کیا جائے، اور الحمدللہ علماء دیوبند اور بھی دیگر مسالک کے لوگ اس فتنے کا تعاقب کر رہے ہیں۔ شکیل بن حنیف کے ماننے والے مساجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرتے ہیں اور پھر نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ میرے محترم، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں تن من دھن کی بازی لگانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ضرب آئے، یہ بالکل برداشت نہیں ہے۔ جس طرح بھی ہو سکے ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، آگے رہیں۔ ابھی آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں گے، ویڈیو دیکھیں گے کس طرح شکیل بن حنیف کے ماننے والے رمضان کے مہینے میں مساجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور اس فتنے کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ایسا مت آپ ہٹو مت، مجبور مت کرو ہم لوگ کو ابھی۔ ہاں بولو۔ اور آپ کا نام؟ میرا نام اشفاق ہے۔ پورا نام کیا ہے؟ اشفاق احمد۔ حمزان صاحب۔ ایڈریس بھی ساتھ میں، کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں سانتا کروز میں رہتا ہوں۔ آپ کا گانڈیا۔ آپ ماڑا مہاڑا چمو مہاراشٹر پورا مہاراشٹر۔ آپ آپ اپنا موقع بتا دو۔ ہاں، میں شکیل ابن حنیف کو عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی مانتا ہوں۔ ہاں میں مانتا ہوں۔ آپ بولو میں شکیل بن حنیف عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہوں، اور امام مہدی بھی مانتا امام ہوں۔ مہدی بھی مانتا ہوں۔ آپ بھی جملہ ریپیٹ کیجیے۔ میں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام مانتا ہوں۔ کس کو؟ محمد شکیل بن حنیف صاحب صاحب کو؟ ہاں۔ میں بھی محمد شکیل بن حنیف صاحب کو، عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی دونوں مانتا ہوں۔ دونوں مانتا ہوں۔ اور آپ کا امیر کون ہے؟ امیر امیر کون ہے؟ امیر کون ہے آپ کا؟ بول دو نا بھائی، امیر بھی آپ بولے تھے کہ میرا امیر ہے۔ اور کیا ہے؟ اور امیر ہمارے بھی ہے۔ آپ نے ابھی بولے تھے شروع میں کہ میرے امیر ہے۔ کی بات تو بہت ہو گئی نا۔ نہیں، بتا دو نا امیر۔ امیر تو بتاؤ، ممبئی میں کون امیر ہے؟ بتا دو نا کیا ملیہ میں کون امیر ہے؟ آپ کس سے بیعت کی ہو؟ مطلب کس سے آپ لوگ امیر کو اتنا چھپانے کی ضرورت ہم تو ڈائریکٹ ملے بھائی۔ شکیل بن حنیف سے ملے ہو؟ آپ ڈائریکٹ ملے؟ آپ بھی ملے ہو؟ آپ بھی ملے؟ ہاں ملے۔ ہم ملے، ہم کو امیر کی کیا وہ تو کرنے لڑکا کا؟ بول رہا نہیں ملے۔ میں تو سن کے ہو گیا بھائی۔ کس سے؟ کس سے سن کر کے؟ بتانا کون تھے کو گائیڈ کر رہا تھا، نام بتا دے، گائیڈ کو گائیڈ نام کیا کیا ہے ہوتا یہاں ہے؟ پہ؟ وہی تو نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو نا آپ کو نام بتا دو، کون سا بول دینا جب حق پر ہے تو کیا مسئلہ ہے، بول دینا۔ میں بول رہا ہوں یہی ہے۔ آپ نے پہلا اس کو اس نے ہاں، وہ یہی ہے۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ یہ ڈن ہو گیا۔ وہ یہی ہے۔ اس کو بولنے دو نا، کون گائیڈ کیا ہے کیسے؟ وہ واشنگٹن میں یہ محنت کر رہے ہیں، کلیئر کٹ بات ہے۔ ہاں بینڈرا سے آ کے ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ایسے بڑی بات تو یہ ہے۔ اچھا، آپ لوگ کو کیا مطلب کچھ لالچ ہے پیسے کی، کیا ہے؟ نہیں، یہ لڑکا ان کے یہاں جاب بھی کیا ہے، یہ لڑکا ان کے یہاں جاب بھی کیا ہے، یہ خود بتایا ہے، یہ لڑکا ان کے یہاں جاب بھی ایک کیا میرا ہے۔ جو میں نے کیا میرے ہاں، پاس تو وہی موٹیویشن سوال کا ہے وہ۔ اچھا، آپ احتکاف چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ یہ بولو۔ بولو نا۔ دارالسلام مسجد سے۔ بنا پرمیشن کے بیٹھے بھی تھے، بنا انفارم کیے ہوئے مسجد کو۔ نہیں یہ بات نہیں، ہم لوگ 4 سال ہم نے ہم شکیل بن حنیف کو مانتے ہیں، یہ ہم احتکاف سے پہلے نہیں بولے تھے، اس بیس پہ ہم واقع بیٹھے ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم پڑا تو ہم جا رہے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی نہیں، کوئی فورسفلی کچھ کیا نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں۔ ہاں، یہاں احتکاف میں بیٹھتے ہیں، کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں دی تھی، اور پھر ہم یہاں سے ابھی احتکاف چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ہم کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ ہم لوگ احتکاف میں بنا بتائے بیٹھے، بول کے بیٹھے تھے، لیکن ہم لوگ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ شکیل بن حنیف کو ہم لوگ مانتے ہیں، بٹ ہم لوگ مانتے ہیں۔ اب ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم لوگ نے کوئی فورس نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، میں سفیان احمد سرفی، امام الخطیب مسجد الرفسہ دارالسلام معاشر آقا چیمبور سے یہاں 3 احباب کیا ہے کہ اعتکاف میں آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں کیا کچھ نوجوان آ کر کے خبر کیے کہ یہ لوگ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ایسی بہکی باتیں بتا رہے ہیں پیشن گوئیوں کو لے کر کے۔ اور ایک شخص ہے بہار کے رہنے والا شکیل ابن حنیف ہے، جو اپنے آپ کو پہلے تو اس نے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں، میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ساتھ میں امام مہدی بھی ہوں۔
یہ دونوں دعوے کر کے کیا ہے کہ اس وقت وہ جو ہے اورنگ آباد کے اندر رہتا ہے. تو اس کے معتقدین جو ہیں, اس کے ماننے والے جو ہیں, اس وقت کیا ہے کہ ہندوستان کے بہت سارے شعبوں بہت سارے اسٹیٹ کے اندر پائے جا رہے ہیں. انہی میں سے کیا ہے کہ 3 لوگ یہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. یہ کئی سالوں سے آ کر کے یہاں پر اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے, لیکن ان کی حقیقت کیا تھی کسی کو معلوم نہیں تھی. کچھ نوجوانوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ان کے اندر ایسی کچھ چیزیں پائی جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ میں سفیان احمد سلفی, میں نے ان کے اوپر تھوڑا نظر رکھنا میں ان پر نظر رکھی کہ آخر ان کی حقیقت ہے کیا. یہ صاحب ہیں حمزہ بھائی, میں نے ان کے ذریعے سے جب ان سے بات کیا, میں نے کہا کہ بھائی شکیل ابن حنیف کو آپ کیا مانتے ہو. پہلے تو ان کے چہرے کی ہوا ہی بدل گئی, رنگ ہی بدل گیا کہ آخر کیا پوچھ لیے. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اعتراف کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ میں شکیل ابن حنیف کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ امام مہدی ہو. پھر بعد میں انہوں نے خود اعتراف بھی کیا, اس کی آئی ٹی ویڈیو بھی سامنے موجود ہے, انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ ہم لوگ مانتے ہیں. تو یہ تینوں شخص جو ہے بغیر انفارم کیے ہوئے کہ ہم شکیل ابن حنیف کو عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی مانتے ہیں, اس مسجد کے اندر بیٹھے تھے. آج یہاں سے اعتکاف سے نکل کر کے جا رہے ہیں. ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ آج بالخصوص نوجوانوں سے کہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے, شکیل ابن حنیف کا فتنہ کیا, اس سے آپ ضرور باخبر رہیے. عیسیٰ ابن مریم کیا ہے کہ آسمان دنیا سے نزول ہوں گے. امام مہدی کا زمانہ کچھ اور ہے, وہ مکہ مکرمہ کے اندر کیا ہے کہ ان کا ظہور ہوگا, مدینہ کے اندر ان کی پیدائش ہوگی. اور یہ شخص جو ہے شکیل ابن حنیف ہے, بہار کے اندر پیدا ہوا, دلی کے اندر کام کرتا تھا, اور آج کیا ہے کہ پورے ملک کے اندر مختلف جگہوں پر اپنا فتنہ پھیلا رہا ہے. بس گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور نوجوانوں تک ضرور پہنچائیے, تاکہ کیا ہے کہ شکیل ابن حنیف کے فتنے سے محفوظ رہے. اور یہ تینوں شخص ہے, واشی ناکا کے لوگوں سے میں بالخصوص ممبئی کے لوگوں سے میں کہوں گا, یہ تینوں شخص کہیں بھی نظر آئیں, ان کے فتنے سے خود بھی بچیے, دوسروں کو بھی بچائیے. ان سے کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو مت کیجیے. یہ تینوں کی تینوں کیا ہے کہ فتنہ پرور ہیں اور فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں. امید ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں گے. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے. آج کا فیصلہ اللہ کا